الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ گزشتہ درس کے اندر سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پانچویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس کا بیان ہوا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ بندہ اپنی عبدیت اور نیاز مندی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ اپنا دلی مقصد اور مدعا اپنے مالک حقیقی کے سامنے عرض کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اپنی طاعات اور قوانین کا پابند بنا، اپنے نور ہدایت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اور منزل مقصود تک پہنچنا ہم کو نصیب فرما۔ منزل مقصود کیا ہے؟ جنت اور اللہ پاک کی رضا ہے۔ غرض یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جب بندہ نے صراط مستقیم پر چلنے کی اور قائم رہنے کی دعا کی، تو اس سے آگے صراط مستقیم کی نشانی اور پہچان بھی بتائی گئی کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، تاکہ صراط مستقیم کا تعین ہو سکے۔ صرف انسانی عقل سے اور انسانی سوچ و بچار سے صراط مستقیم کا پتہ چلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اپنی عقل سے بندہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے یا کس میں میرا نقصان ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے انسان کو نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے وحی کے ذریعے سے صراط مستقیم کی علامت اور نشانیاں بتلا کر یہ واضح کر دیا اور انسانوں کو تعلیم دے دی کہ وہ بھی اپنی درخواست اور عرضی میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے بعد یوں کہے کہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ، ہم کو راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب یہاں یہ انعمت علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور کون سے انعامات مراد ہیں؟ کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ بندہ کے لیے منعم حقیقی کے بے شمار اور انگنت انعامات تمام انسانوں پر شامل ہیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فرما بردار ہو، چاہے نافرمان ہو۔ اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے دنیا کا نظام برابر رکھا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے باغی اور سرکش بھی دنیا میں نعمتوں سے محروم نہیں ہے۔ پھر نعمتیں کچھ دنیاوی ہیں، کچھ اخروی، کچھ جسمانی ہیں، کچھ روحانی ہیں، کچھ ظاہری اور کچھ باطنی ہیں۔ تو انعمت علیہم میں یہاں وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، جیسے ایمان کی دولت، مسلمان ہونا۔ یہ دنیاوی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت کمزور سمجھا جاتا ہے ایمان والے کو اور مسلمان کو، لیکن اس کا حقیقی ثمرہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اس کا فائدہ اور اس کا انعام جو ہے ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مومن ہونا کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، اور عمل صالحہ کی توفیق، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اس کا جو اللہ پاک ہمیں اجر دے گا بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور نصرت خدا بندی، تقوی اور پرہیزگاری کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے اور ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، ان کی نشاندہی خود قرآن کریم میں 5ویں پارہ سورۃ نساء کے اندر فرمایا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی 4 گروہ، یعنی کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ انعمت علیہم کا مصداق ہیں، یا یوں کہیے کہ مقبولان خدا بندی
کہ 4 درجات ہیں جو اللہ پاک کے ہاں مقبول ترین بندے ہیں، ان کے وہ درجات وہ کیا ہیں؟ 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، اور جن کے پاس وحی الہی آئی، اور جن کی تعلیم میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے، اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوئے۔ اور دوسرا جو ہے انبیاء کے بعد دوسرے درجہ پر وہ صدیقین ہیں، جو اپنے نبی کی امت میں سب سے زیادہ رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ صدیقین کے بعد شہداء ہیں، جنہوں نے دین اور ایمان کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی، اور ان کے بعد صالحین ہیں، جو احکام خدا بندی کی ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن طریقہ سے پیروی کرتے ہیں، اور جو اپنے نبی کی شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں۔ تو اس آیات سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین کیا گیا کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستہ پر چلے وہی صراط مستقیم ہے، یا یوں کہیے کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی اتباعات کے اندر زندگی گزارنا، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کی مزید وضاحت کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی جائے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر نامقبول اور ناپسندیدہ اور باغیوں اور سرکشوں کے گروہ میں شامل ہو گئے، تاکہ بندہ صراط مستقیم کا طالب جہاں یہ دعا درخواست کرے کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے رستہ پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، وہیں یہ بھی درخواست کرے کہ اے اللہ ہم کو ان کے رستہ پر نہ چلنے دینا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ یہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تعلیم دی گئی، جو سورہ فاتحہ کی 7ویں اور آخری آیت ہے، یعنی اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا اور اس رستہ پر نہ چلا جن پر آپ کا غصہ اور غضب ہوا اور جو راستہ سے گمراہ ہو گئے۔ یہاں اس آیت میں 2 لفظ استعمال ہوئے، مغضوبی اور ضالین، کہ جن کی راہ سے بندہ بچنے کی درخواست کرتا ہے، اس لیے ان دونوں لفظوں کی تشریح بھی ضروری ہے۔ مغضوب یہ غضب سے ہے، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہو، یا جو لوگ اللہ کے غصے کا غضب کا شکار ہوئے ہوں، جن پر اللہ کا غصہ اور عذاب نازل ہوا ہو، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اس کے نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی، جو اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصہ کا نشانہ بنے۔ تو ضالین جس کے معنی گمراہ کے ہیں، اور اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے۔ عام طور سے مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن کی دوسری آیات و احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، مگر محققین علماء نے لکھا ہے کہ آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مراد یہود و نصارہ تک محدود کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مغضوب علیہم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو دین کے احکام کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مغضوب علیہم کہ انسان علم کو جانتا بھی ہے اور حقوق کو جانتا بھی ہے، اس کے جاننے کے باوجود وہ شرارت کرے اور اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے دین حق کو چھوڑ کر اپنی من مرضی میں لگ جائے، یہ بھی مغضوب علیہم کا مصداق ہے۔ آگے فرمایا احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملہ میں غلط راستہ پر پڑ گئے، اور دین کی مقررہ حدود سے وہ لوگ ہیں نکل کر افراد اور غلوط میں مبتلا ہو گئے، جیسے نصارہ کے نبی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ خدائی درجہ تک پہنچا دیا۔ الغرض غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بندہ اپنے خدا سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں افراد کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے۔ اب یہاں ساری صورت کا جو 3-4 دن میں 5 دن میں جو اس کی ساری وضاحت کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ
جو اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں بندہ کی ایک مناجات اور دعا ہے اور درخواست ہے کہ انسان سورۃ فاتحہ بطور دعا کے پڑھتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی سارا کچھ ہے وہ سب کچھ انسان اپنی بندگی اور عبودیت کا تعارف کرتا ہے، جس میں پہلے بندہ اپنے آقا کے القاب اور اللہ کی حمد و ثنا اور جو اس کی عظمت بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا نیاز مندانہ بندگی اور عبودیت کا تعارف پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا دلی مقصد اور مدعا عرض کرتا ہے، اس کے بعد اطاعت شعار اور خاصان خدا کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور نامقبول اور ناپسندیدہ اور اللہ کے باغی اور نافرمانوں سے اپنی بیزاری اور ان سے علادگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا مقصد اور اس کی غرض و غایت تھی کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کر کے پھر اللہ پاک سے اپنی دعا قبول کروانا، یہی ایک فرد واحد ایک طریقہ ہے۔ اس سورت کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، فرمایا سورت کے بعد آمین کہنا یہ مسنون ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ تو ایسا ہی کر، یا یہ کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ پس سورۃ فاتحہ کے خاتمہ پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے، یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے، اور اہل انعام کا راستہ پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال کے راستہ سے الگ رکھ۔ یہ لفظ آمین اس کے بارے میں تمام مفسرین اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے یہ کہ لفظ آمین نہ جزء قرآنی ہے نہ جزء سورۃ فاتحہ، یعنی کہ قرآن کی آیت نہیں ہے، نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، اسی لیے قرآن شریف میں اس سورۃ فاتحہ کے بعد آمین لکھی نہیں جاتی ہے، بلکہ جس طرح تمام دعاؤں کے بعد آمین کہنا سنت ہے اور دعا کے قبول ہونے کے لحاظ سے آمین کہنا ضروری ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد بھی سنت ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے، تو اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ آہستہ کہنا بہتر ہے، اور یہی جو ہے مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے، اس کے انوارات اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بھی الحمدللہ کا تفسیر جو ہے یہاں مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ کل سے جو ہے سورۃ بقرہ کی تفسیر کا بیان شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔